زیادہ پرانی بات نہیں، قریب کی بات کر رہے ہیں۔ میں یاد دہانی کرواتا جاؤں وہی جملہ جو میرے امیر نے قوم کو یاد کروایا کہ اس لیے کل ہمارے ساتھیوں کو 27 ساتھیوں کو شہید کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ فرانس کو سرکاری طور پہ جواب دو، تو اس لیے اگر ہم جواب دے تو حکومت چلی جائے گی، ہم جواب دے تو معیشت نیچے آئے گی، ہم جواب دے تو فوجیوں سے مخالفت بڑھ جائے گی۔ آج دیکھو کچھ بھی تو نہیں بچا، جیل بھی تم چلے گئے، حکومت بھی چلی گئی، کاش تم جیل میں ناموس رسالت کے پہرے دار بن کے جاتے، گھڑی چور اور غدار بن کے نہ جاتے، آج یہ منظر نہ ہوتا۔ ہم سب کو مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں، آج بھی اقتدار پہ آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے نہیں رہنا، حضور کے دین نے رہنا ہے اور سدا رہنا ہے، کیونکہ بس اسی بات کے اوپر قوم کو لانا تھا۔ قبلہ امیر المجاہدین نے اور لا کے کھڑا کیا کہ کسی شے نے نہیں رہنا، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو حضور کے کھاتے میں ڈال کے جاؤ، تاکہ جب دنیا سے جاؤ تو دنیا کہے یہ وہ جا رہا ہے جو کہتا تھا میں کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے شور مچاوے ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ اور اسی کی برکت ہے کہ آج رات کے 2:30 بجے مرکز اہل سنت ڈونگا باغ میں خورشید ملت کی سجائی ہوئی اس کانفرنس میں قوم رات 2:30 بجے کہہ رہی ہے آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی۔ وجہ کیا ہے؟ جو میرے آقا کے در کا گدا بنتا ہے نام نہیں مٹتا۔ جہاں موت کا یقین ہو، حضور کے غلام تو حضور کی ناموس کے لیے وہاں بھی جناب اعلیٰ دلیری کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں قبلہ بابا جی نے دیا۔ جس وقت قوم فیض آباد کی طرف جا رہی تھی، پکڑ دھکڑ کا ماحول تھا، تو کسی نے کہا حضرت جی بندے کٹھے ہونے بڑے اوکھے نے۔ فرمایا یہ تو پھر آپ کی کمزوری ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا نہیں سکے یہ مسئلہ کتنا حساس ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں کہ جن مالکوں کے لیے ہم نکلے ہیں وہ ضرور کرم نوازی فرمائیں گے، اور ایک بار نہیں 2 بار جب بھی قبلہ فیض آباد پہنچے خدا کی قسم ہے اس وقت سے لے کے آج تک کوئی اور بولے نہ بولے فیض آباد بھی بول رہا ہے آج بھی میرے بابا جی دی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سنیے کبھی لگے کہ خطرہ ہے تو حضرت طفیل بن عمر الدوسی کو یاد کر لیا کرو کہ یمامہ کی طرف جاتے ہوئے آپ نے خواب دیکھا اور صبح اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ میرے خواب کی تعبیر دو۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرا سر موڑ دیا گیا ہے، میں نے خواب دیکھا میرے منہ سے ایک پرندہ نکل کے باہر گیا، میں نے دیکھا ایک عورت کے پیٹ کے اندر شگاف ہوا، میں اس کے پیٹ میں داخل ہوا اور پیٹ اس کا بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا میرا بیٹا میرے پیچھے آ رہا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے کہ اس عورت کے پیٹ میں داخل ہوتا اس کے رستے میں آڑ بنا دی گئی۔ بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ سب کہنے لگے کہ خواب تو بڑا تشویشناک، کسی نے کہا بڑا مبارک، فرمانے لگے میں بتاتا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے۔ تعبیر صحابی بتا رہے ہیں کہ تعبیر یہ ہے کہ میرا سر موڑ دیا گیا ہے، مطلب میرا سر قلم ہو جائے گا، میرے منہ سے پرندہ نکلا مطلب کہ کل میری روح نکل جائے گی، پھر میں ایک عورت کے پیٹ میں داخل ہو گیا مطلب کہ میں زمین میں قبر میں داخل ہو جاؤں گا، پھر میرا بیٹا میرے پیچھے آیا آڑ بن گئی مطلب کہ میرا بیٹا بھی شوق شہادت سے لڑے گا، لیکن اب شہید نہیں ہوگا، کچھ عرصے بعد شہید ہوگا۔ لیکن دنیا نے دیکھا اس یقین کے بعد پھر بھی یمامہ کی طرف چلتے ہوئے انہوں نے ڈر کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے شان کے ساتھ چلتے ہوئے اس انداز سے بات کی کہ 1857-58 کے اندر علامہ سید کفایت علی کافی کو ان کی سنت ادا کر کے کہنا پڑا یوں جاتے ہیں حضور کے گدا موت کی طرف بڑھتے ہوئے بھی کہتے جاتے ہیں آپ شہید ہو گئے۔
اگلے دن جنگ میں بیٹے کا ہاتھ شہید ہو گیا، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ پھر جناب اعلیٰ جب واپسی ہوئی، پھر ایک موقع ہے، صحت یاب ہو گئے پر ہاتھ تو شہید ہو چکا ہے، زخم مندمل ہو گئے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کا نشان تو باقی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے دسترخوان سجایا تو ان کے بیٹے عمر بن طفیل الدوسی کو جب دیکھا کہ کہا گیا آؤ کھانے پہ کٹھے ہو، تو حضرت عمر بن طفیل اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کے اوپر کپڑا ڈال کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے فرمایا عمر کھانے پہ نہیں آ رہے ہو؟ کہا حضور آپ کھا لیجئے ہم پھر آئیں گے۔ فرمایا شاید تو اس لیے آگے نہیں بڑھ رہا کہ تیرے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے اس کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرمندگی ہو۔ باخدا میں اس کھانے کو چکھوں گا نہیں جس وقت تک تو اپنا کٹا ہوا ہاتھ جو اسلام کی خاطر کٹا کے لایا، جب تک تو ظاہر کر کے کھانا نہیں کھائے گا تو وہ ہے جس نے باپ بھی اسلام کے لیے قربان کیا، اسی جنگ میں اپنا ہاتھ بھی کٹوا دیا، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا، پھر بھی میرے آقا کی ختم نبوت کے مجاہدوں میں رہا۔ دوسرے لفظوں میں پنجابی میں کہوں تو یہ ترجمہ کہ یہ کہتا رہا کہ ٹونے تے دعویاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے، ٹونے تے دعویاں میرے آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے، تاجدار ختم نبوت۔ آج قبلہ امیر محترم کے اعلان سے قبل ایک بات آپ کو رات کے اس پہر بتا کے میں گفتگو کو اختتام کی جانب لے جاؤں کہ حضور ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی دیکھو جی کھڑے تو ہوں آپ کے ساتھ، حدیث چونکہ کئی بار علماء آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، لیکن میرے اوپر چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا لہٰذا میری امت کے علماء سیاست کریں گے۔ تو یہ ذمہ داری رسول اللہ نے اپنے غلاموں کو دی ہے۔ یہ کہنا کہ مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے، انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ مولویوں کا ہی سیاست سے کام ہے۔ پھر کہتے ہیں جی مولوی قومی دھارے میں نہیں آتے۔ یہ اس کا خوبصورت جواب دیا تھا میرے قبلہ امیر المجاہدین، میرے بابا جی، میرے مرشد علامہ خادم حسین رضوی صاحب، آپ تشریف فرما اور اس وقت کچھ ایجنسیوں کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ قومی دھارے میں نہیں آتے تو مجبوری یہ ہے آپ قومی دھارے میں اگر آ جائیں تو آپ جیسے لوگوں کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے قومی دھارا؟ کہتے ہیں کہ آپ کے مدارس میں سے سائنسدان نکلنے چاہیے، آپ کے مدارس میں سے انجینئر نکلنے چاہیے۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو، تو آج تک نا ان مولویوں کے ساتھ تیرا پالا پڑتا رہا ہے جو تیری مرضی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بتا کہ پاکستان کے سب سے بڑے سائنسدان ڈاکٹر قدیر خان کو مجرم مولویوں نے بنایا کہ تم نے بنایا؟ تو ہمیں باتیں کرتا ہے، ہم تو اس کو صدر پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تم نہیں اسے غدار اور پوری دنیا کے سامنے مجرم بنا کے کھڑا کیا ہے۔ یہ ہمیں نہ سکھاؤ، تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کا اتنا حصہ بیان کریں جتنا تمہاری مرضی کا ہو، وہ حصہ بیان کریں جس کو یورپ پسند کرتا ہو۔ ہمیں وہ تمہاری مرضی والا نظریہ نہیں چاہیے، دین وہی چاہیے جو رسول اللہ لے کے آئے۔ اور اگر علامہ اقبال کی زندہ کہتے ہیں حضرت صاحب دیکھیں نا، پھر عالمی قوتیں ورلڈ بینک یہ سارے ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ آہا، میں اقبال کے شہر میں کھڑا ہوں، اقبال کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کہتے
کہتے ہیں سعد صاحب آپ کی بڑی ضرورت ہے اور بڑے جناب بہت بڑوں سے بڑی کرسی کے اوپر پاکستان میں بیٹھنے والے کہتے ہیں دیکھیں نا ہم نے آپ کے لیے فلاں فلاں گنجائشیں پیدا کی ہیں آپ ہی نرمی پیدا نہیں کرتے تو میرے امیر نے جو جواب دیا اقبال کی زبان میں کہوں تو اقبال کہتا ہے کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے آئیے پھر میڈیا پہ کیوں پابندی ہے سوشل میڈیا پہ کیوں پابندی ہے الیکٹرونک پرنٹ میڈیا پہ کیوں پابندی ہے تو اقبال کہتا ہے میں بتاتا ہوں لبیک والو تمہارا جرم کیا ہے اور اگر علامہ اقبال لبیک کا ترجمان بن کے کہے تو بس یہی کہہ رہا ہے اسی خطا سے کتاب ملوک ہے اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے یہ ساری چیزیں محمد عربی کے قدموں کی خیرات ہے رسول اللہ کی عزت تو بہت اونچی ہے تم دو جہان بھی لے کے آؤ رسول اللہ کی شریعت سے ٹکرانا تو بڑی دور کی بات ہے ہم کہتے ہیں حضور کا نام تو بڑا اعلیٰ جہاں سے میرے آقا کے بلال کی ڈاچی گزر گئی ہے اس دنیا کی ساری حکومتیں اس خاص گرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے بس آج تحیہ کر کے اٹھی ہے کہ آج کے بعد لبیک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے حضور کا دین تخت پہ لانا ہے